بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پونڈر۔ آج میں اپنے دوستوں سے بات کروں گا کھاد کے بارے میں کہ کھاد جو ہے وہ کیسے دی جاتی ہے اور کیا اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یعنی کھادوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری فصلیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اہم کھادیں ہیں جن میں بہت زیادہ نامیاتی مادہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں ہماری فصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آتی ہیں سلفر، میگنیشیم اور کیلشیم، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا ہمیں فلاں کھاد استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں یہ کس چیز کے اندر اویلیبل ہیں، کہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کہاں کھاد مل سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں مشینی کھادیں ہیں انہی سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں، بلکہ وہ اور جگہ بھی موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ وہاں پہ تردد کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک دوسری بات جو میں اپنے کسان بھائیوں کو کہوں گا، جو کہ زیادہ تر میرا جو ٹارگٹ ہے وہ 3 ایکڑ، 6 ایکڑ، 12 ایکڑ، زیادہ زیادہ 1 مربع جن کے پاس زمین ہے یا جن کے پاس اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کیونکہ کسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنا کھیتی باڑی کے اوپر بھی خرچ کرنا ہوتا ہے اور اس نے اپنا جو گھر بار ہے اس کو بھی چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں باقی جو فنکشنز ہیں، شادیاں ہیں، یا کہیں خدا نخواستہ مرگ ہو جاتی ہے تو بیماری آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی اس نے خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان ذمہ داروں کو وہ ذمہ دار میرا یہ پروگرام جو ہے وہ نہ دیکھیں، یہ جو میری ویڈیو ہے، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور ان کو پیسے کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وافر خرچہ بھی موجود ہے، گھر کا بھی اور کھیتی باڑی کرنے کا بھی اور باقی چیزوں کے لیے بھی۔ تو میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ جو نوجوان لڑکے ابھی شروع ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اور جو جن کے پاس خرچہ کم ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھیں، اگر ہم نے بہت زیادہ خرچہ کر کے فصل جو ہے اس سے بہت زیادہ پیداوار لے بھی لی کسی بھی فصل سے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ پروڈکشن کاسٹ ہی تو بہت زیادہ کم مطلب ہم نے کم کرنی ہے۔ پروڈکشن کاسٹ ہی تو ہمارا مسئلہ ہے، تبھی ہم لوکل مارکیٹ ہے یا جو بین الاقوامی مارکیٹس ہیں اس کے اندر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہونی چاہیے اور پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ ہماری مصنوعات خواہ وہ صنعتی ہیں، اشیاء ہیں یا مصنوعات ہیں یا ہماری یہ جو فصلیں ہیں یا ان سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ابھی کھادوں کے بارے میں جو کہ بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ موجود ہے، فلاں کھاد میں موجود ہے، فلاں کھاد میں یہ موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ کھادوں کے سلسلے میں یہ جو چیزیں موجود ہیں وہ ہیں جو کہ ہمارا پولٹری جو ہے، یہ جو مرغیاں ہیں، اب تو ہر گاؤں کے اندر کم از کم اگر 4-5 ہزار کا گاؤں ہے تو وہاں پہ 3-4 دکانیں جو ہیں وہ مرغے کی گوشت کی کھلی ہوئی ہیں۔ تو وہاں سے جو وہ کسائی جو ہے وہ بنا کے اور جو وہ چیزیں پھینک دیتا ہے، پر ہیں یا باقی جو بھی مطلب ہے کہ ان کی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جو ان کا فضلہ ہے یا باقی وہ چیزیں ہیں، ان کی آنتیں ہیں، وہ جب وہ پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو اڈے ہیں لوکل میں دیہات کے اندر، وہاں پہ بھی جو گوشت کی دکانیں ہیں، اور وہ بھی آپ کی اتڑیاں اور وہ ساری چیزیں جو وہ پھینک دیتے ہیں نیچے اور وہ ضائع کر دیتے ہیں، روڑی کے اندر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ہے یہ سب سے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یعنی کہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جو ہے، یہ ان میں سب سے زیادہ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایون جو
آپ کے گھروں کے اندر جو کچن کے اندر میں کہوں گا کہ جو آپ سبزیاں وغیرہ کاٹتے ہیں یا جو چائے بناتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اب یہ ہے کہ یہ تردد کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ ہمارا جو بھی چھوٹے سے چھوٹا زمیندار جو بھی ہے، اس کے پاس بھی ایک کھوتی ریڈی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا تردد کر لے اور ایک جو ہے اپنی ڈرمی جو ہے وہ لے لے، اور ان لوگوں کے ساتھ اس نے معاملات طے کیے ہوں کہ یار جو کچھ بھی آپ کا یہ فضلہ ہے وہ یہ میری ڈرمی میں 2-3 ڈرمیاں جو ہے وہ 2-3 جگہوں پہ رکھ دیں، اس میں یہ ڈال دیں، اور میں آپ کو شام کے اوپر اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ چیز جو ہے اس کو آپ لا کے ایک بہت بڑے ڈرم میں اگر ڈال دیتے ہیں، بیچ میں گھاس پھوس بھی ڈال دیتے ہیں، یہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ بھی آپ ڈال دیتے ہیں، اور اس میں چھوٹا موٹا سوراخ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ 2-3 تاکہ ہوا شوا جو جاری رہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد گل گل کے وہ ساری چیز جو کا مقصد ہے، دیکھیں اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ ہماری آلی ہے، جو کہ ہمارے بزرگ بھی ڈالا کرتے تھے، اور ہم بھی ابھی بھی ڈال رہے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس آلی وافر میں موجود ہے وہ بھی ابھی بھی ڈال رہے ہیں۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک تو یہ خشک ہونی چاہیے، اور دوسری جو ہے یہ ان کی باریکی اتنی ہونی چاہیے جیسے جو کہ مٹی کے اندر جو ہے یہ حل ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ایون یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی مشینیں بھی اس کے لیے کرشنگ کے لیے یا ہیٹنگ کے لیے یا اس طریقے سے ان کو پروسیس کرنے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی، سادہ سی مشین چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا دوست جو ہے وہ یہ بھی کاروبار کرنا چاہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، جیسے ہم جو ہے گاؤں میں جاتے ہیں، یا ایون آپ تو شہروں میں بھی جو چکی لگی ہوتی ہے اور ہم اپنا آٹا پسواتے ہیں، یا جب ہم پرانے زمانے میں ہم جاتے ہوتے تھے تو کولو کا جو بیل ہے وہ کولو لگایا ہوتا تھا اس نے بیل والا، اور اس کے پاس ہم جو ہے سرسوں لے کے جاتے تھے اور اس سے تیل نکلوا کے لاتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر یہ چیز چھوٹے زمینداروں نے اکٹھی کر لی ہے تو وہ اگر کوئی اس طریقے سے مشین کسی نے لگائی ہوئی ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اس میں سے اس کو پروسیس کروا لیتا ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تو آپ اس کو وہ ایک بڑے ڈرم میں ڈال دیں اور یہ جو ہے یہ طریقہ کر لیں، تو اس سے بھی میں کہوں گا سارا چلو اگر ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو اس سے کم از کم جو آپ مصنوعی کھادیں ڈالتے ہیں ان کی مقدار تو کم ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اتنا زیادہ کوئی خرچہ ورچہ بھی نہیں ہے، مطلب ہے تکلیف ہے، تردد ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ وہ تو پھر ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ کو پیسوں سے کام چلاتے ہیں اور محنت جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دوسری جو چیز ہے جس میں ہے وہ ہے ہماری آلی، جس کو ہم ڈالتے ہیں۔ تو آلی جو ہے وہ اگر اویلیبل ہے تو وہ بھی مطلب ہے کہ ڈالتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو ہمارا یہ جیسے جنتر ہے، یعنی جو ہماری سبز کھاد جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ جنتر ہے یا مطلب ہے کہ ہمارا گوارا ہے، یہ اس سے کھاد جو ہے بنائی جاتی ہے۔ اس کا بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ بیج تو دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، لیکن اس میں مین چیز جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ روٹا ویٹر جو ہے اس میں اندر اس کو بالکل باریک باریک کترنا چاہیے، تب اس کا جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی باری آتی ہے جو آپ کی یہ دوسری جو مصنوعی کھادیں ہیں، یوریا ہے اور ڈی اے پی ہے اور پوٹاش ہے، اور جو دوسری تیسری جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ کھادیں آپ کو نہیں ڈالنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں کہ جو سستے سے کام ہو سکتا ہے اور وہ رچ کام ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نائٹروجن اور فاسفورس اور پوٹاشیم جو ہے اس کی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز آپ ڈالیں، اور اس کے بعد اگر تھوڑی بہت جو ہے پھر آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر بھی آپ یہ چیز جو ہے یہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو عموماً کہا جاتا ہے کہ جی اچھا وہ جی کھاد جو ہے وہ ڈالنی کیسے چاہیے؟ بھئی سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ کھاد کو پانی میں حل کر لیں، سوائے اس کے کہ جو چیز آپ زمین کی تیاری کے وقت یعنی حل چلانے سے پہلے جیسے کہ ہم ڈی اے پی وغیرہ جو ہے پہلے ہی ہم چھٹا کر دیتے ہیں، یا کہ آپ ٹریکٹر سے نالیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے سے بجائی کرنی ہے کپاس کی، یا مطلب ہے کہ جو آپ کا کماد ہے یہ اس طریقے سے کر کے یا آپ چھٹا بھی کر دیتے ہیں، جیسے گندم کے لیے ہم عموماً چھٹا کرتے ہیں۔ تو
اس کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے کھادیں بعد میں دینی ہیں وہ اس کے طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ پانی میں حل کریں، اور جو ٹوک ہے پانی کا جہاں پہ بھی آپ کیرے کا ٹوک جو لگاتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں، اور اس کی جو آگے ٹوٹی ہے اس کی رفتار اتنی پانی کے کریں کھاد والے کی کہ ادھر سے آپ کا پانی ختم ہو، ادھر سے آپ کی یہ جو کھاد والے جو ہے یہ چیز ختم ہو۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک گٹو میں ڈالتے ہیں اتنی کھاد مہن کے، اور اس کو آپ ٹوک کے اندر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو آلی ہے یہ میں نے دیکھا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ چھٹا بھی کر دیتے ہیں، تو وہ تو پھر مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، لیکن چھٹا میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو چوڑی پتوں والی ہیں، جیسے کہ آپ کپاس ہے اس میں آپ چھٹا نہیں کر سکتے، یس گندم وغیرہ میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے آپ کو نیچے سے وہ جو چھٹے والا ہے وہ بڑا ماہر ہونا چاہیے، اور وہ تھوڑی تکلیف اس کو کرنی پڑے گی، وہ نیچے سے اس کو کرے تاکہ ان کے پتوں کے اوپر جو ہے یہ چیز نہ پڑے، کیونکہ پتوں کے اوپر پڑے گی تو پھر وہ جو چیز جو ہے وہ نقصان ہوتی ہے، اور وہ ویسے بھی چھٹے میں جو ہے وہ ایون کھاد جو ہے نہیں آتی، کسی پودے کو آ جاتی ہے، کہیں زیادہ آ جاتی ہے، کہیں کم آ جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلے دو طریقے میں نے بتائے ہیں یہ بیسٹ طریقے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے ایک فارم دیکھا تھا یہ فیصل آباد کے نزدیک جو ہے کھرڑے والا کے قریب، وہاں پہ میں خود گیا تھا، وہاں پہ اب میں کوئی محکمہ زراعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں کوئی ایگریکلچر انجینئر ہوں، میں تو ایک چھوٹا موٹا ذمہ دار ہوں، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا، اور میں آپ کو اپنے جو ذاتی تجربات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو کہ کتابوں میں لکھے ہوئے ضرور ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں لکھے ہوئے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ میں اس فارم کے اوپر گیا، تو وہاں پہ انہوں نے جو یہ جو آلی تھی، اس کو انہوں نے پانی کا یہ جو ٹیوب ویل کا جو چبچہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا کسی زبان میں ہم اولو بھی کہہ لیتے ہیں، یا اپنی زبان ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کے بیچ میں ملایا ہوا تھا، اور وہ پانی کے ساتھ یہ آلی کو بھی دے رہے تھے، بجائے اس کے کہ جیسے ہم لوگ ڈیریاں لگا دیتے ہیں اور بعد میں آپ کہیں سے یا پھوڑے سے اس کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں پہ زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں پہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن آبویسلی جو چیز پانی میں ڈال کے گھول کے دی جائے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ جو چوچا یا اولو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں، وہ کسی سے یا کھالے سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے آپ کا کھیت جو ہے، ورنہ وہ ساری چیز جو ہے وہ اسی میں ہی وہ لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بھی اس کے بہت نزدیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور جو پانی کے اندر کھاد ہے وہ بیسٹ جو طریقہ ہے وہ اس کا تو وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے دوستوں سے یہ بات کرنی تھی، اور اگر آپ کو یہ ہماری باتیں جو ہیں وہ پسند آئی ہیں تو اس کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں سے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ جی پانی جو ہے وہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک بات جو بھول گیا، شروع میں مجھے وہ کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنی جو زمین ہے، خواہ 6 ایکڑ ہے، 12 ایکڑ ہے، مربع ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اس کا آپ یہ جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں جیسے ایوب ریسرچ ہے یا باقی بھی ہیں، ان سے آپ ٹیسٹ کروائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی فیس نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، اور وہ آپ کو پانی بھی ٹیسٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کا جو نامیاتی مادہ ہے اس کو بھی کہ اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ جی ہم انواع جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہم وہ کھیت کے اندر جو ہے وہ کھادیں ڈالتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات دوست جو ہے وہ فیس بک وغیرہ کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی اچھا ابھی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ زرد ہو گئی ہے تو فصل تو کیا کریں، تو یہ وہ، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زرد ہوتی ہے یا تھوڑا سا ہلکا رنگ جو ہے وہ ہلکا سبز ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سلفر اور نائٹروجن جو ہے اس کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر لیٹ سے وہ کوئی سفید یا زرد ہو جاتی ہے کوئی فصل جو ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر آئرن کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کر کے یہ بے شمار ہے، اس کے اوپر کسی وقت پھر فصل بائی فصل بات کریں گے کہ جی گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، مکئی ہے، یا دوسری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جس وقت بیماری ہوتی ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں عمومی طور پہ، اور عمومی طور پہ اس کا کیا وہ ہوتا ہے، اس کا جو علاج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے،
جس کو آپ ٹوٹکے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے آپ، میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا جو یہ فیلڈ اسسٹنٹ ہے ایگریکلچر محکمے کا، جو کہ غالباً ایک دو یونین کونسلوں کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے ایک، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ بڑی مدد کرتے ہیں آ کے، کیونکہ ان کی سروس ہی، ان کا کام ہی یہی ہے. اور ان کو یہ فخر ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں اگر وہ فوٹو بھی لے کے جاتے ہیں اپنی فصلوں کی، اور اپنے جو اوپر جو افسران ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کسان کی محنت تو ہے، لیکن میں نے بھی ان کو دیکھیں جی یہ اتنا گائیڈ کیا ہے کہ اس کی یہ فصل اتنی اچھی ہے، اور وہ شیئر بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ان سے آپ ضرور رابطے میں رہیں، ان کا نمبر لے لیں، اور ان کو آپ جب بھی وہ کہیں بڑے ذمہ دار کا وہ دیکھ کے کھیت آئے تو آپ بھی ان کو پکڑ لیں، تو وہ آپ کو ریفیوز نہیں کریں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ، والسلام.